اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 10 ربیع الاول اسلامی تاریخ، اصحاب القریہ یعنی بستی والوں کا قصہ۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان لوگوں کے درمیان سے شرک اور کفر اور شر و فساد کو دور کرنے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 پیغمبروں کو بھیجا، مگر بستی والوں نے نہیں مانا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر کو ان کے ساتھ کر دیا۔ تینوں پیغمبروں نے وہاں رہنے والوں کو یقین دلایا کہ ہم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، مگر اس پر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا اور مذاق اڑانے لگے اور مار ڈالنے کی دھمکی دینے لگے۔ ایسی حالت میں بستی کے کنارے پر رہنے والے ایک نیک آدمی نے آ کر کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے ان پیغمبروں کی بات کو مانو جو تمہیں حق کی راہ دکھاتے ہیں، اور میں تو اسی ایک خالق اور مالک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ان کی بات ماننے کے بجائے غصے میں آ کر قوم نے انہیں شہید کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کو ان کی ایمانی جرت اور پیغمبر کی تصدیق کی وجہ سے جنت عطا کی۔ وہ اس پاکیزہ مقام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کاش میری قوم اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو دیکھ لیتی۔ پھر جب قوم کے لوگوں نے ان پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ظلم و ستم سے حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور ایک ہولناک چیخ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جو میں برکت۔ حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ نے شادی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ نے بطور مہر کوئی چیز تلاش کی مگر ان کو نہیں مل سکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہم 2 صحابی کو اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے گروی رکھنے کو بھیجا۔ چنانچہ وہ لوگ جو لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرت نوفل رضی اللہ عنہ کو دیے۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے آدھے سال تک اس میں سے کھایا، پھر اس کو ناپ لیا تو وہ اتنے ہی تھے جتنے شروع میں تھے۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ ناپتے تو تم اس میں سے پوری زندگی کھاتے رہتے۔ مستدرک کی حدیث ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، سجدہ تلاوت ادا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سجدے والی سورہ کی تلاوت فرماتے تو سجدہ کرتے اور ہم لوگ بھی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ بخاری کی حدیث۔ سجدہ والی آیت تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کرنے والے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، اولاد کے لیے دعا کرنا۔ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑیے اور آپ تو سب سے بہتر وارث ہیں۔ سورہ انبیاء کا ترجمہ ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں سے توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں۔ یہ سلسلہ قیامت کے قریب مغرب سے سورج طلوع ہونے تک جاری رہے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، دین کے خلاف سازش کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان خیانت کرنے والے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگوں سے تو پردہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب یہ رات کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام کارروائیوں کو جانتا ہے۔ سورہ النساء کا ترجمہ۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ سورہ محمد کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں،
دوزخ کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم جو جہنم کا ایک درخت ہے، انتہائی کڑوا ہے، اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ فائدہ: جو یعنی بارلی کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، اسی کو تلبینہ کہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے وہ بھی اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔